يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي. ابھی میں اپنا کلپ سن رہا تھا, اس میں وہ کوئی پرانا میرا کلپ تھا, اس میں کہیں یہ بات آئی تھی کہ یورپ کا بیچارہ یورپ جو ہے نا, ان کا ایک فیملی سسٹم تباہ ہو گیا, چچا ماموں نانے ممانیاں ختم ہو گئے نا, کبھی سنا اوباما کی ممانی, ٹھیک ہے نا. تو اس پہ لوگوں نے بہت نیگیٹو, بعض چینل ایسے ہیں جن پہ جب وہ کلپ چلتا ہے تو 99% نیگیٹو ہی کمنٹس آتے ہیں, کیونکہ ان کو جب کسی کو کوئی بندہ ہی اچھا نہ لگے نا تو پھر اس کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی. ان کو بندہ ہی اچھا نہیں لگ رہا تو وہ کہہ رہے ہیں یار یہ جو بھی کرے گا یہ کیا ہوگا. تو میں وہ سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ان مولویوں کو دیکھو, فیملی سسٹم کی بات میں لگے رہتے ہیں اور تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ کہتے ہیں بچوں کی لائن لگا دو اور تربیت کی کوئی فکر, بولو بھائی, نہیں کرتے. تو میں ان کے اس اشکال کو ذرا ایک مہذب انداز میں پیش کرتا ہوں تاکہ اشکال مضبوط ہو جائے, تاکہ اشکال کیا ہو جائے, کیونکہ جب اشکال ٹائٹ ہوتا ہے تو پھر جواب کا بھی اپنا, بولو نا, مزہ ہوتا ہے. یعنی ان کے اشکال کو میں اور تھوڑا سا پاورفل طریقے سے بیان کر رہا ہوں. وہ ٹیکنیکل طریقے سے ان کے اشکال کو جو کیا جائے گا نا وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر کام پلاننگ سے ہوتا ہے تو اچھا ہوتا ہے, بغیر پلاننگ کے بچے پیدا کر سوئیں گے, یہ انہوں نے نہیں کہا, لیکن ان کے ذہن میں جو چیزیں, جو لبرل لوگوں کے ذہن میں یہی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں. تو اصل میں جب کچھ بنیادی چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے نا, بیسک, تو پھر آگے ان پہ اٹھنے والے اشکالات کا جواب دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب آپ اولاد کو ایک بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہ اشکال بالکل درست ہے. لیکن ہم عقل سے پوچھتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اولاد بوجھ نہیں ہے, خدا کا تحفہ ہے, گفٹ ہے. گفٹ لینے میں کوئی پلاننگ نہیں ہوتی, گفٹ ملنے کے بعد خرچ کیسے کرنا ہے, استعمال کیسے کرنا ہے, اس کے لیے پلاننگ کی, بولو بھائی, ضرورت. قرآن کے الفاظ دیکھو, یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا, اللہ ہبہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں. ہبہ عربی میں, ہبہ کا جو اردو میں ترجمہ ہے تحفہ اور گفٹ. یہب عطا کرتا ہے, ہبہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جس کو چاہتا ہے بیٹے گفٹ کر دیتا ہے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, جس کو چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے. تو اولاد کیا ہے, گفٹ ہے, تحفہ ہے. کیوں تحفہ؟ اس لیے کہ یہ کما کے بھی دے گی آپ کو, آپ کی تنہائی بھی دور کرے گی. اس پہ جتنا انویسٹ ہوگا نا اس سے زیادہ یہ آپ پہ لگائے گی. بھائی کسی تجارت میں انویسٹمنٹ کم ہو اور پروفٹ زیادہ ہو تو وہ تجارت بوجھ ہوتی ہے یا تحفہ ہوتا ہے؟ اگر کسی نے کوئی آپ کو ایسا پیکج لا کے دیا, یار اتنے پیسے لگاؤ گے اتنے ملیں گے, تو آپ یہ سمجھو کہ یہ میرے پیسے مجھ سے چھین رہا ہے, ہو توبہ توبہ کیسا نالائق آدمی ہے, یہ تو تاوان ہے. آپ بولو گے یار میرے لیے یہ پیکج ایک بہت بڑا گفٹ ہے, بہت بڑا تحفہ ہے. تو اللہ نے اولاد کو تاوان نہیں کہا, جرمانہ نہیں کہا, ٹینشن نہیں کہا, بلکہ اللہ نے اولاد کو کیا کہا ہے, گفٹ, تحفہ. جب تحفہ ہے, کیوں تحفہ ہے؟ اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ آپ مشاہدہ بھی کر کے دیکھو, اولاد پہ جتنا انویسٹ ہوتا ہے اس سے زیادہ اولاد انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے, جسمانی بھی, روحانی بھی, دنیاوی بھی اور اخروی بھی, آخرت کا بھی, دنیا کا بھی, ہر لحاظ سے. ابھی میں اس ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی, یہ تو مشاہدہ ہے. تو اب مجھے ایک اور, حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے
حضرت مریم دیکھ کے ڈر گئیں کہ یہ کوئی انسان ہے. فرمایا نا نا نا, میں اللہ کا فرشتہ ہوں. لی اہب لک غلاما زکیا, آپ کو ایک بیٹا گفٹ کرنے کے لیے آیا ہوں. جہاں بھی اولاد کا لفظ آیا, یہ نہیں ہے کہ ایک مصیبت آپ کے کندھے پہ ڈل جائے گی جس کی وجہ سے آپ ٹینشن میں پڑ جائیں گے. حالانکہ وہ تو ٹینشن میں آ گئی تھی حضرت مریم, لیکن بھائی نتیجے کے لحاظ سے, انجام کے لحاظ سے یہ آپ کے لیے گفٹ ہی ثابت ہوگا. تو اولاد وقتی طور پر انسان کی ذمہ داریوں کو بڑھا دیتی ہے, لیکن نتیجے کے لحاظ سے, انتہا کے لحاظ سے, رزلٹ کے اعتبار سے کتنی زبانیں استعمال کر رہا ہوں تاکہ کوئی بھی زبان تو سمجھ میں آئے آپ کے. جو رزلٹ اس کا ہوتا ہے وہ برا نہیں ہوتا, اچھا ہوتا ہے. اللہ ماشاء اللہ کہیں کچھ الٹا ہو گیا, وہ تو ہر چیز میں, گاڑی خریدو تو تحفہ ہے نا, یہ وہ ٹھک بھی جاتی ہے, مار بھی دیتی ہے انسان کو. لیکن اب اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ گاڑی ایک گفٹ نہیں ہے یا گاڑی ایک مصیبت ہے. ہاں نعمت ہے لیکن بن گئی مصیبت. وہ تو ہر چیز میں, آپ بندوق خریدتے ہیں, کسی نے آپ کو ایک بندوق گفٹ کر دی دشمنوں سے مقابلے کے لیے, اور بھی لوگوں نے گفٹ دیا. تو دولہا کیا پلاننگ کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اتنے گفٹ لوں گا, اس سے زیادہ ہے بھائی نہیں لوں گا. بھائی جو گفٹ ہے وہ تو جتنا آ جائے اچھا ہے. کسی اور وجہ سے انکار کر دے تو ایک الگ بات ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ آپ اس پر احسان جتلا رہے ہیں, تو پھر میں تعلق یعنی احسان جتلائیں گے اس لیے منع کر دے. لیکن حقیقت میں اچھا اور چھوڑو, آپ کو کمپنیاں بونس دیتی ہیں, وہ بھی تو ایک قسم کا گفٹ ہوتا ہے نا. کمپنی ڈبل بونس دے دے, ہر مہینے بونس دینا شروع کر دے. آپ کہو گے اس بونس کی تو میں نے پہلے سے کوئی پلاننگ کی ہوئی نہیں ہے, آتے چلو لائن لگا دوں پیسوں کی, کیا ہے, کیا میں گفٹ کی لائن لگوا دوں بغیر کسی پلاننگ کے, میرے گھر تحفے آتے رہیں ہیں اور پیسے آتے رہیں. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. بھائی جان آپ اگر عقل مند ہوگے, آپ کہو گے بھائی جو نعمت ہے وہ تو جتنی آ جائے آ جائے, آنے کے بعد اس نعمت کا صحیح استعمال کیا ہے, اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے. اس کے لیے کیا کرنی ہے. جب دولہا گھر جاتا ہے نا, اتنے سارے گفٹ, ادھر پینٹ میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے یہ والے, وہ جو فلاں نے دیے تھے, اس میں دیکھوں لفافے میں کتنے پیسے ہیں, 5,000 کا نوٹ نکلا, الٹی پینٹ میں ہاتھ ڈالا, وہ تو شیروانی پہن کے جاتا ہے, ادھر پگڑی کے نیچے بھی چھپائے ہوئے ہوتے ہیں اس نے کچھ, ہاں تو ٹھیک ہے. وہ سارے گھر جا کے لفافے کھولتے ہیں, دیکھتا ہے بھائی ماشاء اللہ جتنے ولیمے پہ خرچ ہوا تھا اس کا ڈبل مل گیا ہے الحمدللہ. تو پھر پلاننگ کرتا ہے یار اس کو تمیز سے خرچ کرنا ہے, پان گٹکے میں نہیں اڑانا. ہائے ہائے ہائے. تو اب کیا ہے کہ جی اب دولہا کیا اگر بغیر کسی پلاننگ کے خرچ کر دے گا تو بیوقوف ہوگا, اور اگر پلاننگ کرے گا تو عقل مند ہوگا. حضرت مریم کی جو والدہ تھیں, حضرت عمران کی زوجہ, ان کے حمل ٹھہرا, بچہ ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے پلاننگ کی, ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا, اے اللہ میں اس بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھوں گی. تو پلاننگ ہو رہی ہے نا, بچہ پیدا ہونا ہے یا نہیں ہونا, اس کی پلاننگ نہیں ہو رہی. جب حمل ٹھہر گیا, اللہ نے گفٹ دیا, تو اب اس کو پیدائش سے پہلے پلاننگ کی جا رہی ہے. ہمارے یہاں الٹا ہو رہا ہے, پلاننگ کی جا رہی ہے کہ بچے کا ہونا ہے کہ نہیں ہونا, اس کی تو پلاننگ ہو رہی ہے. لیکن جب ہو گیا پھر کوئی پلاننگ کہ اس کو بنانا کیا ہے بھائی, کیا بنانا ہے, کیوں پیدا ہوا یہ کیا بنانا ہے اس کو آپ نے. اتنی بھی پلاننگ نہیں ہوتی کہ چلو ڈاکٹر نہ بناؤ, انجینئر نہ بناؤ, پروفیسر نہ بناؤ, انسان کا بچہ تو بنا دو, اس کی بھی پلاننگ نہیں ہوتی. تو چور ڈاکو اچکے اس لیے پیدا نہیں ہوتے کہ بچے زیادہ ہوتے ہیں,
وہ اس لیے ڈاکو بنتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد والدین کی طرف سے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. تو جن والدین کا بچوں کی تربیت کی پلاننگ کا ارادہ نہیں ہے, ہم ان سے نہیں کہتے کہ آپ بچے پیدا کریں, ہم کہتے ہیں یہ نعمت اسی کو ملنی چاہیے جو ان کی تربیت کی پلاننگ بھی کرے, اور اس کو زیادہ ملنی چاہیے. آپ کہہ رہے نہیں ہر ایک کو کم ملنی چاہیے, اس کا مطلب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف سے جو گفٹ ہے, عطا ہے, اس سے محروم کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. کاش کوئی اور زبان بھی مجھے آتی تو میں اس زبان میں بھی آپ کو سمجھا دیتا. اللہ کے بندو, نسل مت روکو, بہت نقصان دہ, خدا کی قسم اولاد کی کثرت, اس سے بڑی نعمت اگر کوئی ہوتی تو اللہ پیغمبروں کو وہ نعمت دیتا, اولاد والی نعمت نہ دیتا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نوازا, قربانی علی اللہ نے کہا اے ابراہیم تو نے ہر قربانی میں پورا اترا, اب میں کیا کروں گا, پیسہ دوں گا؟ نہ, فرمایا کہ جاعلک للناس اماما, تجھے لوگوں کا امام بنا دوں گا. کیسے؟ تیری اولاد میں نبوت جاری ہوگی, تجھے اولاد بھی ملے گی, اور بیٹا ملے گا یعقوب, اسحاق, اور اسحاق کو بھی بیٹا ملے گا یعقوب. تو کس طرح نوازا جا رہا ہے؟ اولاد دے کے. حضرت مریم کو کیسے نوازا جا رہا ہے؟ بولو بھائی, اولاد دے کے. زکریا علیہ السلام کو کیسے نوازا جا رہا ہے؟ اولاد دے کے, بڑھاپے میں. آپ کہہ سکتے ہیں ان کے تو ایک ایک دو دو بچے تھے, بھائی اس لیے تھے کہ بڑھاپے میں ہوئے تھے, لیکن ان ایک ایک دو دو کے پھر درجنوں ہوئے ہیں. نہیں آ رہی بات, ٹھیک ہے نا. یعقوب علیہ السلام کے تو 11 تو قرآن نے ذکر کیے ہیں جو بیٹے تھے, آگے بیٹیاں کتنی تھی وہ اس سے زیادہ ہیں, اور پھر ان کے پوتے نواسے کتنے تھے, 90 افراد تھے یعقوب علیہ السلام کے, جب وہ شام سے ہجرت کر کے مصر گئے ہیں. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ کائنات بنی کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. دنیا میں کوئی جانور ایسا جس کی نسل روکنے کی بات ہوتی ہے؟ جس کے لیے کائنات بنی ہے اس کو روکا جا رہا ہے, اور جو انسانوں کے لیے بنے ہیں, جو اس مقصود کائنات نہیں ہے, وہ دے مار 4.5, ان کو تو ٹیکے لگا کے انڈے نکالے جا رہے ہیں. یہ جو فارمی مرغی انڈے دے رہی ہے یہ گن پوائنٹ پہ دے رہی ہے. حقیقت بتا دوں, آپ اس کا اپنا ارادہ اتنے انڈے دینے کا, بولو بھائی, نہیں ہوتا. یہ کہہ رہی کیا مزاق ہے میرے ساتھ یار, ابھی تو کل ہی تو انڈا دیا, اتنا بڑا انڈا دیا ہے, ابھی دوبارہ پورے 24 گھنٹے تو ہونے دو. لیکن یہ انڈا نہیں دے گی تو پولٹری فارم والا بولے گا بھائی میری دکان کیسے چلے گی, تیرے باپ کو بھی انڈا دینا ہے. ایسی ویکسینیشن ہو رہی ہے کہ وہ اور اتنے بڑے بڑے انڈے دے رہی ہے. تو ہر چیز کی نسل کو بڑھایا جا رہا ہے. تو جو مقصود کائنات ہے وہ تو اصل ہے, اور رزق کی کمی نہیں ہوگی, اس لیے کہ اس کے بارے میں جو کیلکولیشن ہے نا, جو صحیح کیلکولیشن ہے, جو یورپ اور امریکہ کے جو ماہرین کی کیلکولیشن ہے, وہ کیلکولیشن یہ ہے کہ آبادی بڑھنے کی جو اسپیڈ ہے, وسائل بڑھنے کی اسپیڈ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. ہماری کتابوں میں غلط کیلکولیشن بتائی جا رہی ہے ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ دیکھو جب گھر میں مہمان آتے ہیں, آپ جب کھانا پکاتے ہو تو 10 افراد اگر آئیں گے تو کھانا 10 کا بناتے ہو یا 15 کا بناتے ہو؟ احتیاطاً زیادہ کا بناتے ہو. آپ میں تو اتنی سینس ہے, جو پیدا کرنے والا خدا ہے معاذ اللہ اس میں اتنی سینس نہیں ہے کیا کہ میں جتنے پیدا کر رہا ہوں اس سے زیادہ وسائل زمین میں رکھوں؟ اگر یہ خود بخود پیدا ہو رہے ہیں پھر تو آپ کو ضرورت, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ خود پیدا نہیں ہو رہے بلکہ ان کو کوئی پیدا کر رہا ہے, تو اگر آپ خدا کے وجود ہی کے منکر ہیں, آپ یہ سمجھتے ہو سب کچھ اتفاق سے ہو رہا ہے, پھر جو چاہے آپ کیلکولیشن لا کے بیوقوف بنا دے لوگوں کو. لیکن اگر ہم مومن ہیں, ہم مسلم ہیں, ہم تو مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں بھائی, ہم کافروں کو تھوڑی کہہ رہے ہیں نسل بڑھانے کو. تو پھر یہ پیدا ہوتے نہیں ہیں بلکہ پیدا کیا جاتا ہے, اور جو کرتا ہے وہ ان کی ضرورتوں سے واقف ہے. ضرورت سے واقف نہ ہوتا تو پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہ پیدا کرتا. اور یہ بھی ذہن میں رکھو, یہ کہتے ہیں اتنے بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی, یہ جب تھا کہ جب اکٹھے 10-20 پیدا ہو جاتے, ایسا نہیں ہوتا. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو قدرت کی طرف سے ٹائم ہوتا ہے, وہ دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتا. 1.5 سال 2 سال 3 سال 4 سال, یہ خدا کی طرف سے خود بخود اس میں فاصلہ ہو جاتا ہے, یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, یہ خود بخود ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے کہ کتنے دینے ہیں اس کو. آپ اگر کرو گے تو یہ قدرت کے فیصلوں میں ٹانگ اڑانے والی بات ہوگی, جس سے آپ کو انفرادی سطح پہ بھی نقصان ہوگا
اور قدرت آپ سے اجتماعی سطح پہ بھی انتقام لے گی. تو جو کہتے ہیں نا 10 بچے ہائے کیسے پل رہے ہوں گے, بھائی ان کے 10 بچے ہیں تو پہلا بڑا ہو کے بالغ ہو کے, بھائی جب 10واں آیا تھا تو پہلا بڑا ہو کے بالغ ہو کے وہ بہت سے کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو رہے ہیں. برساتی مینڈک ٹر 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 کرتے ہوئے اکٹھے ہوتے ہیں, صحیح ہے نا. بچے اکٹھے نہیں ہو جاتے, زیادہ زیادہ ٹوئنس ہو جاتے ہیں, 2 ہو جاتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. ہوتے ہیں وہ گینز بک آف ورلڈ میں, پھر وہ ایسے ہیں 5 بھی اکٹھے ہو گئے, تو لیکن ہوتا نہیں ہے ایسے. تو وہ قدرت کی طرف سے خود بخود ہے. تو یہ سارے ایک نیچرل چیزیں ہیں, قدرتی چیزیں ہیں. ان میں ان لبرل لوگوں کے دلائل سے متاثر ہو کر اپنے خاندان کو تباہ و برباد نہ کرو. بڑھاپے میں یہ بیچارے لبرل لوگوں کی زندگی جا کے دیکھو, میں نے تو دیکھی ہے. بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, بہت پڑھے لکھے, اپنا بڑھاپا میرے سامنے آ کے شیئر کرتے ہیں, جو میں آپ کے سامنے کیا بتاؤں. بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم میں پار یہ ڈگری, یہ بھی ڈگری, یہ بھی ڈگری. بچے ایک آدھی تھے جو بڑی تربیت یافتہ PhD کروا دیا, لیکن ایک امریکہ میں, ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے, میں اکیلا یہاں دیواریں میں ڈگریاں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں. یہ نیچرل خوشیاں ہیں, بچوں کی شادیاں. ہمیں تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ جو عید بقرعید کا مزہ ہے یہ تو اسی گھر میں جس گھر میں بچے ہوں. بچے ہوتے ہیں تو خدا کی قسم گائے لانے کا بھی مزہ آتا ہے, دمبے لانے کا بھی مزہ آتا ہے. کیا خیال ہے, بچوں کو لے کے جاؤ سوراب گوٹ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. ان کی آپس کی باتیں دیکھو کیسی ٹائٹ ہوتی ہیں. تو تمہیں گورے دے خود بیچارہ تباہ ہو گیا, اس کے پاس ہدایت نہیں ہے, وہ خود بھی تباہ ہو رہا ہے. یہ لبرل لوگ تمہیں بھی کیا کر رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں. تمہیں مولوی سیدھا راستہ بتائے گا جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے. تو یہ سمجھ میں آ گیا, اولاد یہ پینلٹی نہیں ہے کہ آپ گناہوں کی سزا تھی کہ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا. یہ قدرت کا کیا ہے, تحفہ. یہب گفٹ, گفٹ گفٹ دے گا تمہیں, ہبہ کر رہا ہے.